ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين تمام حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شخصیات بھی. ہر طرح کے درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے. ہدیہ درود و سلام کے بعد میں نے سورۃ النحل آیت نمبر 125 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ رب کائنات مجھے حق سچ بیان کرنے، ہم سب کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک، ادعو دعوت دو الی سبیل ربک اپنے رب کے راستے کی طرف. کیسے؟ والموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی طرف نصیحت کرو، واعظ کرو، لوگوں کو تبلیغ کرو، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ. واعظ و نصیحت ایک رسم نہیں ہے بلکہ واعظ و نصیحت ایک مشن ہے، ایک عبادت ہے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے ارشاد فرمایا کہ بہت ساری تقریریں جادو ہوتی ہیں، یعنی وہ اپنا اثر رکھتی ہیں. جب انسان کسی سے گفتگو کرتا ہے، کسی تک اپنا پیغام پہنچاتا ہے، تو وہ اس کی گفتگو کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تاثیر کا نور عطا فرماتا ہے. لیکن تاثیر کا نور اس وقت عطا فرمایا جاتا ہے جب انسان خود باعمل ہو، جو وہ کہہ رہا ہے اس پر عمل بھی کر رہا ہو. یہ نہ ہو کہ اس کی زبان پر کچھ ہو، کرے وہ کچھ. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، آپ بھی خطبہ ارشاد فرماتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میٹھے جملوں کا یہ عالم ہوتا کہ حضور جب کبھی قیامت کا ذکر کرتے تو یوں لگتا کہ ہم یہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو قیامت آ جائے. اس طریقے سے حضور قیامت کا ذکر فرماتے. اور جب کبھی حضور کوئی بات ارشاد فرماتے تو صحابہ کے خوف اور ڈر کا یہ عالم ہوتا کہ یوں لگتا تھا کہ صحابہ کے سروں پر کچھ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، ہلیں گے، حرکت کریں گے تو پرندے اڑ جائیں گے. اور حضور جس منبر پر
بیٹھ کر درس دیا کرتے تھے، خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب کبھی قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرماتے تو یوں لگتا کہ جیسے ممبر بھی حضور کے ساتھ ہی رو رہا ہے۔ ایک صحابی تھے تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے درس دیا کرتے تھے، صحابہ کو قرآن و حدیث سنایا کرتے تھے۔ تو ایک صحابی تھے لکڑی کا کام جانتے تھے، عرض کیا حضور میں آپ کے لیے ممبر نہ بنا دوں، تو وہ ممبر بنا کے حضور کے لیے لے آئے۔ اب جس جگہ پہ وہ تنا تھا اسی جگہ پہ انہوں نے لا کے تو وہ ممبر رکھ دیا۔ حضور اس ممبر پر بیٹھ کر آپ نے جب درس قرآن دینا شروع کیا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں مسجد میں کسی بچے کے رونے کی آواز آنا شروع ہو، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کے رو رہا ہو۔ اب صحابہ کہتے ہیں کہ ہم ارد گرد دیکھتے لیکن ہمیں کوئی نظر نہ آتا، آواز آ رہی ہے رونے والے کی لیکن رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ تو کافی دیر تک جب صحابہ میں تجسس بڑھا کہ یہ رونے والا کون ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ دلوں کے حال جاننے والے حضور اٹھے اور حضور نے اس تنے کو، اس خشک تنے کو جا کے یوں گلے سے لگایا جیسے بچھڑی ہوئی ماں اپنے بچے کو گلے سے لگاتی ہے، اور اس کی سسکیوں کی آواز ختم ہو گئی۔ یعنی وہ تنا جو تھا وہ حضور کی جدائی کو برداشت ہی نہیں کر سکا، حضور کے اس واز کی مٹھاس کو وہ برداشت نہیں کر سکا کہ جب حضور میرے اوپر بیٹھ کے میرے ساتھ ٹیک لگا کے درس دیا کرتے تھے، آج وہ اس مٹھاس سے میں محروم ہو گیا ہوں۔ یہ تقریر جو ہے نا یہ ایک بڑی رہنائی ہے، تقریر ایک خوبصورتی ہے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو جب درس دیا کرتے تھے تو صحابہ کہتے ہیں کہ حضور کے الفاظ یوں ہوتے تھے کہ جیسے حضور بول رہے ہیں تو ہم ان کے الفاظ کو گن سکتے تھے۔ آج ہماری جو تقریریں ہیں نا اللہ ماشاءاللہ وہ شعروں کی نظر ہو گئی، بہت سارے خطباء جو ہیں وہ تو شعر پڑھ پڑھ کے ہی لوگوں کو آدھی تقریر شعروں میں گزار دیتے ہیں۔ کچھ جوشیلے خطباء ہوتے ہیں جو جوش خطابت میں پھر وہ نہ جانے کیا سے کیا کر دیتے ہیں، لوگوں کو بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو یہ تھا کہ حضور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کیا کرتے تھے، سننے والا بات کو سمجھ سکے، سن سکے۔ بلکہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم حضور سے بار بار استفسار بھی کرتے ہیں، حضور سے بار بار یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور ہمیں بات کی سمجھ نہیں آئی تو حضور ایک بار، دو بار، تین بار بھی بات کو دوہرا دیا کرتے تھے۔ تو تقریر جو ہے نا یہ اس لیے نہیں ہوتی، آج تو ہم نے تقریریں جو ہے نا وہ لطف لینے کے لیے سننی شروع کر دی۔ محفل سن کے جاتے ہیں، تقریر سن کے جاتے ہیں تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں، آج جو وہ علامہ صاحب نے شعر پڑھا نا تو مزہ ہی آتا ہے، آج وہ والی بات سنی تو مزہ ہی آ گیا۔ تقریریں مزے کے لیے نہیں، تقریریں تو ہمارے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے ہے، ہمیں اندر سے بدلنے کے لیے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ عالم یہ ہو گیا ہے، ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ جو 20 سال سے محفل نعت کروا رہا ہے وہ بڑے فخر سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں 20 سال سے محفل نعت کروا رہا ہوں، لیکن وہ خود بھی نمازی نہیں بن سکتا۔ تو مجھے بتائیے کہ وہ جو 20 سال سے خطباء کو بلایا جا رہا ہے، مقررین آ رہی ہے، تقریریں کر کے جا رہی ہے، محفل نعت سجائی جا رہی ہے، خرچہ کیا جا رہا ہے، لائٹنگ، کمکمے، سیے، وہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اگر اس بندے نے نماز نہیں سیکھی، نماز کا پابند نہیں ہوا تو اس کو محفل کروانے کا مقصد کیا ہوگا؟ محفلیں تو اس لیے ہیں، تقاریر تو اس لیے ہیں کہ ہم دین کو سیکھیں، دین کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ دین کیا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کا حال یہ بن گیا ہے کہ ہم نے جو تقریریں ہیں نا وہ شعروں کی نظر کر دی۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر تقریر سننی ہے نا، تقریر ایک خوبصورتی ہے، اور اس خوبصورتی کو اگر کسی نے پرکھنا ہو نہ دیکھنا ہو تو پھر صحابہ کہتے ہیں کہ صرف مسجد نبوی سے ہی حضور کے خطبوں کی خوشبو نہیں آئے گی، بدر کا میدان بھی بتائے گا کہ حضور نے یہاں پہ بھی خطبے دیے تھے۔
ضروری نہیں ہوتا کہ بہت بڑا اسٹیج لگا ہو، بہت زیادہ عوام بیٹھی ہو تو پھر ہی جناب تقریر کی جا سکتی ہے۔ تقریر کے لیے ضروری یہ ہے کہ جو چند دوست بیٹھے، جو چند لوگ بیٹھے، ان تک آپ کی بات پہنچ جائے، اللہ کا دین پہنچ جائے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور اچھے انداز کے ساتھ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، حکمت کے ساتھ۔ طریقہ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ ہاتھ مار کے بینچ ہی توڑ دیں، ٹیبل ہی توڑ دیں اور بتائیں کہ میں بڑا جوشیلا ہوں، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ دیا کرتے تھے تو حنین کی وادی بھی پکار کے کہا کرتے تھے کہ میں نے بھی حضور کے خطبے سنے۔ ہمارے استاد محترم فرمایا کرتے تھے کہ کبھی جب حاجی حج کے دوران طواف کعبہ کرتا ہے نا تو خانہ کعبہ بھی اس کو جھوم کے بتا رہا ہوتا ہے کہ آج تو خطبہ سن رہا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے اونٹنی پر بیٹھ کے حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا۔ میں آج بھی اس کی لذت کو محسوس کرتا ہوں۔ تو تقریر جو ہے نا یہ ایک رعنائی ہے، یہ خوبصورتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، صحابہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریر کرتے تھے تو یوں لگتا تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اتر جائیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ پڑھ رہے ہوتے تھے، تقریر کرتے تھے تو وہ یوں لگتا تھا کہ وہ بیٹھے مدینے میں اور کیسر و کسریٰ وہاں پہ کام رہے ہیں۔ تقریر کا انداز ان کا ایسا تھا، ان کی تبلیغ کا انداز ایسا تھا۔ اور لیکن ہماری قسمت ایسی بن گئی ہے کہ لوگ تقریر کرنے والے کو مولوی کہتے ہیں اور دم کرنے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ حالانکہ یاد رکھیں کہ جو صوفی ہوتا ہے نا وہی مبلغ ہوتا ہے، جو تقریر کرنے والا ہوتا ہے وہ صوفی بھی ہوتا ہے، وہ مبلغ بھی ہوتا ہے۔ کیونکہ صوفی اس کو کہتے ہیں کہ جو بات کہہ رہا ہے وہ اپنی بات پہ عمل بھی کرے، اپنی اس بات پہ اس کا عمل بھی ہو۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو وہ بتائیں کہ نماز پڑھ اور خود نماز نہ پڑھے، لوگوں کو وہ دین کی طرف بلائے خود وہ دنیا دار ہو۔ اصل صوفی وہ ہے کہ جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے۔ آج جس صوفی باصفا کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے، جن کا تذکرہ پاک میں نے آپ کے سامنے کرنا ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیونکہ یہ بڑی گیارہویں شریف کا مہینہ ہے تو ان کی نسبت سے ان کے احوال، ان کے اقوال، ان کی تعلیمات گوش گزار کرنی ہے۔ کسی نے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ کی ولایت کیسی ہے، کہ آپ کس طرح کے ولی ہیں؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت ہی نہیں عطا فرمائے۔ اللہ کسی کو ولایت، تم میری ولایت کی بات کرتے ہو، جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت عطا نہیں فرماتا۔ اور شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ پکار بیان فرماتے ہیں کہ غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان انبیاء۔ آپ فرماتے ہیں کہ غوث اعظم کا اولیاء میں وہی مقام ہے جو حضور کا انبیاء میں مقام ہے۔ جس طرح حضور کا انبیاء میں مقام ہے، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اولیاء میں وہی مقام ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کچھ میں نے گوش گزار کرنی ہے۔ میں اکثر دوستوں کو کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ 11ویں کروائیں، میں بھی الحمدللہ 11ویں کرواتا ہوں، یہ نہیں کہ میں 11ویں نہیں دلواتا، ہر مہینے الحمدللہ اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات لوگوں کو دینی چاہیے کہ آپ نے زندگی کس طریقے سے گزاری ہے، آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کے اپنے مریدین کو خطبات جو تھے وہ کیا ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تعلیم مکمل کر لی اور تقریر نہیں کرتے تھے، ابھی تقریر نہیں کرتے تھے۔ تقریر بڑی ضروری ہے، تقریر اتنی ضروری ہے کہ یہ اس سے لوگوں کے دل بدلتے ہیں، اس سے لوگ جو ہیں وہ گمراہی کے راستے سے ہٹ کے دین کی طرف آتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غوث پاک کے بھی پیر ہیں، دادا علی حجویری کے بھی پیر ہیں۔ دادا علی حجویری نے کشف المحجوب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ اور حضور
جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے تعلیم مکمل کر لی اور خرقہ بھی حاصل کر لیا. آپ کے مرشد بھی تھے اور آپ کے ماموں بھی تھے حضرت صدی سکتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ جنید تو نے تعلیم مکمل کر لی ہے تو تقریر کیا کر، تو تقریر کیا کر. تو آپ فرماتے عرض کیا کرتے کہ حضور میں ابھی نیک نہیں ہوا. ہم بھی کہہ دیتے ہیں نا، کسی کو کہا جائے نا کہ داڑھی رکھ لو تو وہ کہتا ہے میں ابھی نیک نہیں ہوا. کسی کو کہا جائے کہ تو نماز پڑھا کر، وہ کہتا ہے میری ابھی عمر نہیں ہوئی، ابھی بڑی عمر پڑی ہے، پڑھ لیں گے نماز. تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پیر و مرشد فرمانے لگے کہ جنید تقریر کیا کر. آپ کہتے کہ میں ابھی نیک نہیں ہوا. آپ کے جو پیر بھائی تھے نا وہ بھی آپ کو کہتے ہیں کہ حضرت بھی چاہتے ہیں کہ آپ تقریر کریں اور ہمیں بھی لگتا ہے کہ آپ کی تقریر سے اللہ لوگوں کے دلوں کو بدل دے گا، آپ تقریر کیا کریں. آپ فرماتے ہیں کہ میں تقریر نہیں کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا اور میرا نصیب دیکھو کہ ایک دم سے بغداد کی ساری گلیاں نہ خوشبو سے مہکنے لگی، سارا بغداد معطر منور ہو گیا. اور میری قسمت دیکھو کہ مجھے خواب میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا. حضور خواب میں تشریف لائے اور حضور نے گفتگو فرمائی، اور گفتگو فرمانے کے بعد جاتے وقت حضور ہلکا سا جملہ ارشاد فرمایا. حضور نے فرمایا جنید یار تقریر کیا کر، تقریر کیا کر. آپ فرماتے ہیں میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا حضور اب تو میں روز کیا کروں گا، اب تو میں کھل کے تقریر کیا کروں گا. اب دل میں یہ بات آئی کہ جو میرے مرشد ہیں حضرت صدی سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے تو کبھی بتایا نہیں کہ مجھے حضور کا دیدار ہوا ہے. بہت سارے مرید ایسے ہوتے ہیں نا کہ جو پیروں سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مجھے روز ہی نور نظر آتا ہے، وہ پیر سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آیا، اندر چور آیا کہ مرشد کریم نے تو کبھی بتایا نہیں ہے کہ حضور کا دیدار ہوا ہے، تو مجھے تو ہوا ہے نا، مجھے تو ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں صبح مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، دل میں یہ میرے ایک چور تھا، ایک بات تھی کہ مرشد کو تو کبھی خواب میں نظر آیا ہی نہیں ہے، انہوں نے مجھے کبھی بتایا نہیں. وہ کسی نے پنجابی میں شعر لکھا تھا، کہتے تھے جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے دے، جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بولدے ہی نہیں. جنہوں نے دیکھ لیا پھر ان سے بات نہیں ہوتی، پھر وہ بات نہیں کر سکتے. حضور جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا فجر کی نماز کے وقت، مرشد کے پیچھے نماز پڑھی، 7ویں صف میں تھا. مرشد نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد نا رخ نمازیوں کی طرف پھیرا اور مجھے آواز دی، مجھے کہا کہ جنید تھوڑا آگے آ گئے. آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے ہوا، 4تھی صف میں چلا گیا، فرمایا کہ اور آگے آ جا، اور آگے چلا گیا، 2ری صف میں آیا، پھر 1لی صف میں بلایا، پھر کہا کہ تھوڑا اور آگے ہو جاؤ. آپ فرماتے ہیں کہ میں اب میرے گھٹنے مرشد کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئے، اتنا قریب ہوا. جب قریب ہوا نا تو آپ فرماتے ہیں کہ مرشد تسبیح کر رہے تھے، تسبیح کرتے کرتے نا یوں نظر اٹھائی اور میری طرف دیکھ کے کہنے لگے جنید اب تقریر کیا کرو گے نا، اب تو تقریر کیا کرو گے نا. فرماتے ہیں میرے دل میں تو وہی بات تھی کہ مجھے تو دیدار ہوا ہے، تو مرشد کو کون سا ہوا؟ تو میں نے عرض کیا حضور ہوا کیا ہے؟ جڑے محرم راز حقیقت دے اور راز حقیقت کھول دے نہیں، جنہ ویکھیا نہیں وہ کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا وہ تے بولدے نہیں. آپ چپ کر گئے. حضرت صدی سکتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چپ کر گئے، تسبیح کرنے لگے. پھر آپ نے تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ نے نظر اٹھائی، کہا جنید یار آپ تقریر کیا کرو گے؟ عرض کیا حضور ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ بات تو وہی دل میں تھی کہ شاید مجھے ہی دیدار ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ دوسری بار کہا نا کہ ہوا کیا ہے تو مرشد نے تسبیح سمیٹی، تسبیح رکھی، جبہ اکٹھا کیا، میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ جو جلال میں نے آج اپنے مرشد کے چہرے پہ دیکھا تھا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، جو خوشی اور رعنائی میں نے آج اپنے مرشد کے چہرے پہ دیکھی نا اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی. آپ فرماتے ہیں کہ انہوں نے میری طرف
رخ کیا اور رخ کرنے کے بعد یوں جلال سے میری طرف دیکھا اور دیکھ کے فرمانے لگے جنید یہ جو گزشتہ رات گزری ہے نا مجھے خواب میں میرے رب کا دیدار ہوا تھا، خواب میں میرے رب کا دیدار ہوا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیا کہ مالک ایک ہی مرید بنایا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، ایک ہی مرید بنایا ہے وہ بھی تقریر نہیں کرتا، کبھی تیرے محبوب کا ادھر کا گزر ہو نا تو ان کو ان کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جنید کو ذرا ہلکا سا جملہ کہہ دیں، جنید کو کہہ دیں کہ جنید تقریر کیا کر۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے مرشد کی یہ بات سنی چیخ ماری، وجد طاری ہو گیا اور میں اپنے مرشد کے قدموں میں گرا اور میں نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ اگر مدینے والے مصطفیٰ مجھ پر کرم کر دیں تو وہ بھی مرشد کی دعاؤں سے کرتے ہیں، وہ بھی مرشد کی دعاؤں سے کرتے ہیں۔ یہ تقریر اتنا ضروری عمل ہے کہ حضور خواب میں آ کے ارشاد فرما رہے کہ جنید تقریر کیا کر، اتنا ضروری عمل ہے۔ جب تک ہم تقریر نہیں کریں گے، واعظ و نصیحت نہیں کریں گے، لوگوں تک پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تقریر نہیں کرتا تھا، سوچا یہی کہ میں یہ عربی لوگ ہیں ہر بات کو سمجھنے والے ہیں تو ہر بندے کی ذہنی سطح کے مطابق میں کیسے گفتگو کروں گا۔ کہتے ایک بار ایسا ہوا کہ رات کا وقت تھا، میں سویا، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے، حضور نے فرمایا کہ بیٹے تو تقریر کیوں نہیں کرتا، تقریر کیا کر۔ تو میں نے عرض کیا حضور یہ عربی لوگ ہیں، یہ سارے سیاق و سباق جاننے والے لوگ ہیں تو میں ہر بندے کی ذہنی سطح کے مطابق کیسے گفتگو کروں گا۔ تو حضور نے فرمایا کہ جنید عبد القادر تو اپنا منہ کھول۔ آپ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضور نے 7 بار اپنا لعاب دان میرے منہ میں ڈالا، 7 بار لعاب دان منہ میں ڈالا اور پھر فرمایا کہ اب تقریر کیا کر، اب تقریر کیا کرنا، تو لوگوں کو باتیں بتاتے جانا اور اللہ میرے لعاب دان کی برکت سے تیری باتوں میں اثر پیدا کر دے گا، اللہ اثر پیدا کر دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اگلی رات سویا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم تشریف لے آئے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم خواب میں تشریف لے آئے اور فرمانے لگے عبد القادر منہ کھولنا، بیٹا تو میرا بھی ہے، بیٹا تو میرا بھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے منہ کھولا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے 6 بار اپنا لعاب دان ڈالا، 6 بار۔ میں نے عرض کیا حضور آپ نے 7 بار کیوں نہیں ڈالا؟ تو سنیے صحابہ کا عقیدہ، صحابہ کا عقیدہ سنیے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرمانے لگے کہ میں حضور کے برابر تو نہیں ہو سکتا، میں کیسے حضور کے برابر ہو سکتا ہوں؟ حضور نے 6-7 بار ڈالا ہے تو میں 6 بار ہی ڈالوں گا۔ صحابہ تو خواب میں بھی حضور کے برابر ہی نہیں کرتے اور تو امتی ہو گیا کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ نبی کو جو ہے وہ بڑے بھائی جتنا علم ہوتا ہے، نبی کی قدر جو ہے معاذ اللہ وہ بڑے بھائی جتنی ہے، نبی کی عزت جو ہے بڑے بھائی جتنی۔ صحابہ تو خواب میں بھی آگے حضور کی برابری نہیں کرتے، تو کیسا امتی ہے کہ تو اپنی نبی کے برابر کھڑا ہو گیا؟ تجھے ڈر نہیں لگتا اپنی بدبختی پہ؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم 6 بار اپنا لعاب دان ڈالا، صبح میں اٹھا تو پھر میں نے تقریر کرنا شروع کی۔ پہلے میں نے 2-4 لوگوں کو بٹھایا، میں نے واعظ کرنا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ اپنے حجرے سے نکلا تو میں محلے کی مسجد میں چلا گیا، وہاں سے میں نے پھر لوگوں کا رش زیادہ ہوا، جگہ کم پڑی تو پھر جو علاقے کی جامع مسجد تھی وہاں پہ چلا گیا، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ ملتے ہی گئے اور کارواں بنتا چلا گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ پھر میں جامع مسجد میں گیا، جامع مسجد بھی کم پڑ گئی، وہاں سے نکلا تو پھر میں جو بغداد کی عیدگاہ تھی اس میں چلا گیا، وہاں پہ بھی اجتماع کم ہو گیا، وہاں پہ بھی لوگ اتنے زیادہ کہ وہ جو گراؤنڈ تھا، وہ جو میدان تھا وہ کم پڑ گیا۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے صحرا میں جا کے ڈیرے لگا لیے، صحرا میں جا کے ڈیرے لگا لیے اور پھر ہزاروں کا مجمع ہوتا۔ اور مولا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مجمع میں 70 ہزار لوگ ہوتے تھے، 70 ہزار لوگ۔ اور یہ آپ کو اللہ نے یہ کرامت عطا فرمائی تھی، یہ بھی یاد رکھیں، کرامت اور معجزے میں بڑا فرق ہے۔
اب لوگ آج بھی بہت سارے لوگ سوال پوچھتے ہیں، او جی گھروں میں حضرت علی کا معجزہ پڑھانا ہے، 10 بیویوں کی کہانی پڑھانی ہے۔ میں نے ایک دن اپنے دوست سے کہا، میں نے کہا یار یہ بتاؤ کہ معجزہ تو نبی کے ساتھ ہوتا ہے، معجزہ تو نبی کے ساتھ ہے، تو حضرت علی نبی تو نہیں ہے، حضرت علی نبی تو نہیں ہے، تو ہم حضرت علی کا معجزہ کیسے ہو گیا؟ حضرت علی کی کرامت ہو سکتی ہے، معجزہ نہیں ہو سکتا۔ یہ یاد رکھیں، معجزے اور کرامت میں فرق ہے۔ اپنے گھروں میں یہ تعلیمات دیں کہ یہ جو 10 بیویوں کی کہانی پڑھائی جاتی ہے، حضرت علی کا معجزہ سننا پڑھایا جاتا ہے، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ 10 بچوں کو بٹھائیں، ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھائیں، اگر وہ نہیں ملتے تو خود گھر والے بیٹھ کے پڑھیں، اور سارے دن میں ایک ہی پڑھ لیں سورہ یاسین، اتنا ہی کافی ہے۔ یہ یاد رکھیں، یہ اس طرح کے خرافات میں نہ پڑھا کریں۔ ہمارا اہل سنت کا انہی چیزوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے، انہی چیزوں میں کہ ہم سیکھتے کچھ نہیں ہے، بس اندھی تقلید ہے، اور وہ آنکھیں بند کر کے پیچھے لگ جاتے ہیں جیسے کسی نے لگا دیا 10 بیویوں کی کہانی سن لیں۔ کیا حقیقت ہے اس کی 10 بیویوں کی کہانی؟ قرآن کہتا ہے یہ قرآن جو ہے یہ قصص الانبیاء ہے، تو انبیاء کے قصے کیوں نہیں سنتے؟ 10 بیویوں کے قصے جو سن رہے ہو تو انبیاء کے قصے سنو جو سننے والی چیز ہے۔ بہرحال حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ نے یہ کرامت دی تھی کہ 70 ہزار کا مجمع ہوتا، لیکن جس طریقے سے پہلا بندہ آپ کی آواز سن رہا ہوتا، آخری بندہ بھی ویسے ہی آپ کی آواز سن رہا۔ یہ اللہ نے آپ کو کرامت عطا فرمائی تھی۔ اور لوگ جو ہے نا وہ کرامات بیان کرتے وقت نا ڈرتے ہیں۔ جب کوئی کرامت بیان کی جاتی ہے نا کسی ولی کی، تو لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ لوگ پوچھیں گے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مریدین کو، اپنے شاگردوں کو سبق پڑھا رہے تھے۔ سبق پڑھاتے پڑھاتے یوں اچانک آپ نے یوں ایسے آگے ہاتھ بڑھایا اور پھر پیچھے کیا تو ہاتھ سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، اور آپ کا جو بازو تھا وہ بھی گیلا ہو گیا، پانی کے قطرے ٹپکنے شروع ہو گئے۔ تو جو مریدین بیٹھے تھے، شاگرد بیٹھے تھے، کہا حضور پانی تو کہیں بھی نظر نہیں آیا، تو یہ آپ کے ہاتھ کیسے گیلے ہو گئے، پانی کیسے ٹپکنا شروع ہو گیا؟ آپ نے فرمایا چپ کر کے سبق پڑھو، چپ کر کے سبق پڑھو۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ ایک قافلہ آیا اور وہ سارے لوگ پانی سے بھیگے ہوئے تھے، اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ حضور آپ نے بڑی نظر کرم فرمائی ہے آج۔ مریدین نے پوچھا کہ ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے نا ہم کشتی میں سفر کر رہے تھے، کشتی میں سفر کرتے کرتے کشتی ڈولنے لگی، کشتی ڈوبنے لگی، تو ہم نے سب نے مل کے کہا یا شیخ القادر، یا شیخ اللہ شیخ عبد القادر جیلانی۔ ہم نے حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بلایا، پکارا، تو یوں ایک ہاتھ نمودار ہوا اور انہوں نے پکڑ کے ہماری کشتی کو کنارے پہ لگا دی، کشتی کو پکڑ کے کنارے پہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرامت لوگ کیسے مانیں گے، کیسے؟ بھائی کوئی نہیں مانتا تو نہ مانے، پڑھو نا قرآن، کہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہو؟ سورہ نمل، حضرت سلمان، یہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نبی ہیں، حضرت سلمان علیہ السلام اپنی دربار میں موجود ہیں، اور دربار کے اندر بیٹھے ملکہ بلقیس آپ سے ملاقات کے لیے آ رہی ہے۔ آپ نے اپنا معجزہ دکھانا تھا، اپنی جو خداداد طاقت تھی وہ دکھانی تھی کہ اللہ نے جو طاقت دی ہے، 80 ہاتھ لمبا اور 80 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ ہی اونچا، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا اس کا تخت، اگر 50 لوگ بھی مل کے اٹھائیں تو وہ اٹھایا نہیں جاتا تھا۔ آپ کے چونکہ وزیر جو تھے وہ جن بھی تھے، انسان بھی تھے، آپ نے کہا کہ بھئی ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے، قرآن ہے یہ، قرآن پڑھ رہا ہوں میں، آپ نے فرمایا ملکہ بلقیس کا تخت چاہیے۔ تو ایک جن تھا جو سب سے زیادہ طاقتور تھا، اس نے کہا میں لے کے آتا ہوں۔ ہم نے کہا کب لے کے آؤ گے؟ کہا یہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، مجلس آپ ابھی برخاست کر دیں، 10 دن کے بعد کریں، جب آپ مجلس برخاست کریں گے، مجلس برخاست ہونے تک آپ کا تخت جو ہے وہ اس کو میں واپس یہاں تک لے آؤں گا۔ حضرت سلمان علیہ السلام آپ فرمانے لگے کہ نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ اور پھر وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، جن نہیں تھا وہ انسان تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں عندہ علم من الکتاب، کہ اس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، پوری کتاب کا علم نہیں تھا۔
پورا علم نہیں تھا، کتاب میں سے علم تھا۔ حضرت آصف بن برقیہ، مفسرین نے اس کا نام لکھا حضرت آصف بن برقیہ، وہ موجود تھے۔ تو وہ عرض کرنے لگے حضور میں لے آتا ہوں، میں لے آتا ہوں۔ حضرت سلمان علیہ السلام فرمانے لگے کب لے کے آؤ گے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے۔ اب مجھے بتائیے قرآن کا واقعہ جنہوں نے سنا ہے، جنہوں نے پڑھا ہے، وہ تخت بلقیس آیا کہ نہیں؟ آیا کہ نہیں؟ اور وہ بندہ وہاں سے اٹھا، وہ بندہ بھی وہیں پہ بیٹھا ہے، اور تخت بلقیس جو 80 ہاتھ لمبا، 80 ہاتھ چوڑا، 80 ہاتھ اونچا، ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا، اور وزنی اتنا کہ 50 لوگ بھی مل کے اٹھانا چاہیں تو اٹھایا نہ جائے، انہوں نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے اس کو کھینچ لیا۔ تو جب حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو وہ کہنے لگے ھذا من فضل ربی، کہنے لگے یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو مجھے بتائیے بھائیو کہ جس کو اللہ کہے کہ یہ رب کا فضل ہے، نرا فضل ہے یہ، وہ تو اتنی دور سے تخت بلقیس لے آئے، اور جس امتی کے لیے حضور اللہ فرمائے وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا، محبوب اپنے امتیوں کو خوشخبری سنا دو کہ تمہارے رب نے صرف تم پر فضل نہیں کیا بلکہ فضل کبیر کیا ہے۔ جس پر نرا فضل ہو وہ تخت بلقیس لا سکتا ہے، جس پر فضل کبیر ہو وہ کشتی کو بچا نہیں سکتا۔ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھ کے دین سیکھتے ہیں، کہاں پہ بیٹھ کے دین کی باتیں سنتے ہیں، کہاں پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں، ہمیں ڈرا ڈرا سا لہجہ، جی وہ کرامت بیان کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، تو لوگ کہتے ہیں تو کہتے رہے۔ جب تم بنی اسرائیل کے جو اولیاء ہیں ان کی کرامتوں کو مان سکتے ہو تو محمد عربی کے اولیاء کی کرامتوں کو مانتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی کانوں کے پیچھے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے، ایسے کیوں ہوتا ہے، ایسے کیوں ہوا، یہ کیوں ہو گیا، تو ایسے کیوں ہو گیا۔ ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا تو جینا مرنا ہی اولیاء کے لیے، ہمارا تو جینا مرنا ہی۔ دیکھیں نا یہ اولیاء جو ہیں یہ انبیاء کا فیضان، انبیاء کا فیضان، یہ انبیاء کے وارث ہیں، یہ انبیاء کی تعلیمات ہم تک پہنچاتے ہیں۔ انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا، اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا، کوئی نبی نہیں آ سکتا، اور جو اس بات کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ لعنتی ہے، وہ کاذب ہے جو نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ تو یہ اولیاء جو ہیں یہ تو ہمارے سروں کے تاج ہیں، اگر ہم ان کی عزت نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو کرامات تھی اس میں ایک تواتر ہے۔ مولا علی قاری علیہ رحمۃ فرماتے ہیں کہ لکھتے وقت انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ کون سی لکھے اور کون سی چھوڑ دیں۔ ایک عیسائی اور مسلمان کے درمیان نا کسی بات پہ بحث ہو رہی تھی، تو عیسائی نے کہہ دیا، اس نے کہا کہ ہمارا نبی افضل ہے، ہمارے نبی نے مردے زندہ کیے ہیں، تمہارے نبی نے کوئی مردہ زندہ کیا تو بتاؤ۔ اب مسلمان پڑھا لکھا نہیں تھا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے مردے زندہ کیے ہیں، سیکھنا چاہیے، سیکھیے، یہ ایسی باتیں سیکھنی چاہیے، ہمیں دین کو پڑھنا چاہیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، آپ کے کانوں میں آواز پڑی، آپ قریب گئے، آپ نے اس کو کندھے سے پکڑ کے ہلایا، آپ نے فرمایا کیا کہا تم نے؟ اس نے کہا جی کہ ہمارے نبی افضل ہیں، ہمارے نبی نے تو مردوں کو زندہ کیا ہے، آپ کے نبی نے تو کوئی مردہ زندہ ہی نہیں کیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو وراء الورا ہے نا، تو ان کی بات کو چھوڑ، میں غلاموں کا غلام ہوں، تو میرے ساتھ چل قبرستان میں، تو میرے ساتھ قبرستان میں چل، اور جس قبر پہ تو ہاتھ رکھے گا، جس مردے کو تو کہے گا میں زندہ کروں گا، میں زندہ کروں گا۔ وہ ساتھ چلا گیا، ساتھ چلا گیا، اور جاتے جاتے اس نے راستے میں پوچھا، اس نے کہا جی اگر نہ کر سکے تو؟ آپ نے فرمایا اگر نہ کر سکا تو جو تو کہے گا میں کروں گا، اور کہنے لگا اگر کر دیا تو؟ آپ نے فرمایا پھر نہ میری خانقاہ پہ جھاڑو دینا، نہ میرے برتن دھونا، نہ میرے کپڑے دھونا، اگر ہو گیا تو پھر میرے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے، پھر میرے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لے کے قبرستان میں گئے، اب وہ ایک پرانی سی قبر پہ لے گیا، پرانی سی قبر پہ لے جا کے اس نے کہا کہ یہ
مجھے لگتا ہے کہ اس قبر والے کا تو میرے دادے کو بھی نہیں پتا ہوگا، تو اس کو اٹھائیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب گئے۔ دیکھیے ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا، ہم ہمیشہ یہی کہتے آئے ہیں کہ دیتا اللہ ہی ہے، دینے والا اللہ ہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی ولی دیتا ہے، کوئی ولی نہیں دیتا، عطا اللہ کی ہے، لیکن اللہ ان کے ذریعے سے دے دیتا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ قبر پہ کھڑے ہوئے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مالک اپنے لیے نہیں تیرے محبوب کے لیے کھڑا ہوں، اپنے لیے نہیں تیرے محبوب کے لیے کھڑا ہوں۔ اور پھر آپ نے پاؤں کی ٹھوکر سے فرمایا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ۔ اور کہتے ہیں کہ وہ قبر شق ہوئی اور وہاں سے ایک عورت نکلی، ایک عورت نکلی اور کھڑی ہوئی، اور اس نے جو پہلا جملہ کہا، اس نے کہا عبد القادر میں تیرے صدقے جاؤں، میں بنی اسرائیل کی عورت ہوں، میں بنی اسرائیل کی ہوں، اور میری یہ خوش بختی دیکھو کہ اللہ نے تیرے وسیلے سے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کی توفیق دے دی۔ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کرامات ہے نا، یہ تواتر کے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں صرف اور صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ صرف کرامات ہی بیان کرتے رہیں اور تعلیمات کو بھول جائیں۔ تعلیمات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات جو ہے نا، آپ پڑھ کے دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، آپ کی سوانح حیات کو پڑھ کے دیکھیں، آپ نے ہمیشہ لوگوں کو دین کی طرف بلایا ہے۔ ہم اہل سنت نے کیا کیا ہے کہ ہمارا اسی جگہ پہ آگے نا وہ ہمارا بیڑا غرق ہو گیا کہ ہم نے سب کچھ 11ویں کو سمجھ لیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے 11ویں کروا لی ہے، میں نے مہینے کے بعد ختم دلوا لیا ہے، میں نے لنگر شریف کا اہتمام کیا ہے، لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے، اب میں شریعت سے مبرہ ہو گیا، شریعت سے پاک ہو گیا۔ ہم سمجھتے ہم یہی ہیں کہ بس یہی ہے نا، میں نے 11ویں کروا لی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تعلیمات کو سمجھتے بھی ہیں، لیکن بہت سارے میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ 11ویں بڑے اہتمام کے ساتھ کرواتے ہیں۔ اچھا عمل ہے، کروانا چاہیے، اصالہ ثواب کی ایک صورت ہے، اصالہ ثواب کی صورت ہے، یہ مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، لیکن نماز فرض ہے، نماز فرض عین ہے، اور جس نے اس کا انکار کیا اس نے قرآن کا انکار کیا، اور جس نے قرآن کا انکار کیا وہ کافر ہے، وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ہم 11ویں دلوائیں بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، لیکن جب باری آئی نماز پڑھنے کی تو ہم نماز سے کوسوں دور ہوں، تو پھر یہ غوث پاک سے محبت نہیں ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سنیے، ہم نے صرف اسی بات کو رٹ لیا ہے کہ غوث پاک جو ہے وہ 11ویں دلواتے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بے نمازی ہے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ ان تعلیمات کو بھی عام کریں، یہ تعلیمات بھی پھیلانی ہے ہم نے۔ دیکھیے نا وہ بڑا مشہور واقعہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کتابوں میں تھا، اب تو بدبختی ہماری کہ وہ سلیبس سے نکالی جا رہی ہے، ہر چیز نکال دی جا رہی ہے۔ اب تو وہ مسٹر چپس کو ڈال دیا ہے، فلاں فلاں چیزیں ڈال دی گئی ہیں۔ تو پہلے وہ صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن عبدالعزیز، اس طرح کی ہستیوں کے ذکر ملتے تھے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ بڑا سنتے آ رہے ہیں کہ آپ کو سفر کے لیے نکلے، آپ کی والدہ نے آپ کو جو ہے وہ تنبیہ کر کے بھیجا کہ بیٹا راستے میں جھوٹ نہیں بولنا کسی کے ساتھ۔ اب وہ راستے میں ڈاکو آ گئے، ڈاکوؤں نے آپ کو جو ہے وہ تلاشی لی، آپ کے پاس سے ملا کچھ نہیں۔ دوسرے نے آ کے آپ سے پوچھا، اس نے کہا جی آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ یہ واقعہ سب نے سنا ہوا ہے، جی 40 دینار ہیں۔ اب وہ آ کے اپنے اس کو بتا رہا ہے، جو سرگناہ ہے اس کو بتا رہا ہے کہ یہ بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں، لیکن اس کے پاس تو نکلا کچھ نہیں۔ تلاشی لی گئی تو آپ نے وہ اندر سے کہا کہ یہاں سے میری والدہ نے اس جگہ پہ سلائی کی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تو ملے نہیں تھے، تم چاہتے تو چھپا بھی سکتے تھے، جھوٹ بول سکتے تھے، تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو آپ اس وقت آپ کی عمر مبارک 10-11 سال تھی، 10-11 سال عمر تھی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ابھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہے تھے، تعلیم مکمل نہیں کی تھی۔
تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا جی کہ تم نے اپنی ہمارے ساتھ جھوٹ کیوں نہیں بولا، چھپایا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ جھوٹ نہیں بولنا، تو میں والدہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں۔ اب وہ پورے کا پورا گروہ جو ہے وہ مسلمان ہوا، اور وہ جو مسلمانوں ان کا جو سردار تھا اس کے الفاظ کیا تھے؟ اس نے کہا یہ اپنی ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں بھولا، ہم اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ بھول کے بیٹھے ہیں۔ تو اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے، یہ صرف واقعہ نہیں ہے کہ ہم واقعہ سنا دیا، ہم نے سن لیا، علماء نے سنا دیا، ہم نے سن لیا۔ اس میں ایک سبق ہے ہمارے لیے۔ سبق یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ کا دامن ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ام الخبائث کہا ہے، ساری برائیوں کی جڑ کہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں شراب کو بھی کہا گیا ہے، شراب کو بھی ام الخبائث کہا گیا ہے، جھوٹ کو بھی تمام برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ ہم چھوڑتے کیوں نہیں؟ ہم نے صرف وہ واقعات ہی سننے، کرامات ہی سننی ہے، اور کرامات سن کے ہم نے واہ واہ کرنا ہے، اس پر عمل کب کرنا ہے؟ ہمارے علماء واقعات سناتے ہیں اور ہم سنتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک جو ہے وہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، تو اس پہ لوگ واہ واہ کر دیتے ہیں کہ واہ واہ کرنے والی بات نہیں، یہ عمل کرنے والی بات ہے۔ کر کے دکھائیں۔ محبت کے تقاضے تو یہ ہے نا کہ ہم کر کے دکھائیں، جیسے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زندگی گزاری، ہم بھی ویسے گزارنے کی کوشش کریں۔ چلو عشاء کے وضو کے ساتھ ہم فجر نہیں پڑھ سکتے، لیکن کم از کم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ عشاء پڑھ کے تو فجر بھی پڑھ لیں، اتنا تو ہم کر سکتے ہیں۔ ہماری تو نمازیں مکمل نہیں ہوتی، اور دعوے سن لیں ہمارے، ہم غلام ہیں جی، رسول اللہ کے غلام بھی ہیں، ہم غوث پاک کے بھی غلام بھی ہیں، ہم فلاں کے بھی غلام ہیں، فلاں کے بھی غلام ہیں۔ کبھی ان بزرگوں کی تعلیمات کو پڑھ کے دیکھیں کہ زندگی میں کبھی ان لوگوں نے اپنی نماز ایک بھی قضا نہیں کی، اور ہم پڑھتے کوئی نہیں ہیں، تو پھر غلامی کے دعوے کیسے ہوئے؟ جھوٹے دعوے کرتے ہیں۔ صرف یہ کہہ دیا کہ ہم نے 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ ختم دلوا دیا، 1 سال کے بعد ختم دلوا دیا، 11ویں کروا دی، تو پھر ہم یہ عاشق ہو گئے۔ عشق کے تقاضے یہ ہیں کہ ان کی تعلیمات پر مکمل طور پہ عمل کیا جائے۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے، نہ صرف کبھی زندگی میں انہوں نے کبھی جھوٹ بولا، نہ کسی کو دھوکہ دیا، نہ کسی کے ساتھ انہوں نے کوئی خیانت کی، نہ دینی معاملات میں، نہ دنیاوی معاملات میں خیانت کی۔ ہم اپنا بھی تو محاسبہ کریں نا، ہم اپنے بارے میں بھی تو سوچیں کہ صرف کھیر پکا کے، حلوہ پکا کے لوگوں کو کھلا دینے کا نام دین نہیں ہے۔ دین یہ ہے کہ ہم دین کی باتوں پہ عمل کریں، اس بات پہ عمل کریں تاکہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محبت کا صحیح طریقے سے ہم حق ادا کر سکیں، ہمیں پتہ چلے، ہم بتا سکیں لوگوں کو کہ ہم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر اس طریقے سے عمل کرتے ہیں کہ نہ ہماری کو نماز چھوٹتی ہے، اور نہ ہم کسی کا حق تلف کرتے ہیں، نہ ہم کسی کی دل آزاری کرتے ہیں، نہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، نہ ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں، نہ ہم چغلی کرتے ہیں۔ ہمارے تو یہ محبوب مشاغل ہیں، جہاں کہیں بیٹھتے ہیں دوسروں کی چغلیاں شروع ہو جاتی ہیں، دوسروں کی چغلیاں اور غیبت شروع ہو جاتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، ہم صرف اور صرف دعوے کر رہے ہیں۔ تو آج کی میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے کہ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔